اسے ایک ایک خفیہ جگہ کا پتہ تھا۔ اس کا باپ بھی آل سعود کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ جوہیمان ایک وقت میں سعودی مفتی اعظم کا شاگرد بھی رہا تھا اور وہ کئی سالوں سے سعودی حکومت کے خلاف کام کر رہا تھا اور کئی بار جیل بھی جا چکا تھا۔ یہ سارا پلان کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر اسلحہ مرنے والوں کے کوفنز میں ڈال کر سپلائی کیا جا رہا تھا اور یہ کام اتنے خفیہ طریقے سے کیا جا رہا تھا کہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ اور یوں 20 نومبر کو ان دہشت گردوں نے اپنے پروگرام کے مطابق خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ تقریباً 2 ہفتوں تک وہ محاصرہ جاری رہا۔ 2 ہفتوں تک طواف کعبہ بند رہا۔ ان خارجیوں کے حملے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد الحرام پر قبضہ کر کے نقلی امام مہدی کا اعلان کیا جائے تاکہ دنیا بھر سے مسلمان اس کی بیعت کے لیے آئیں اور سعودی عرب پر پریشر ڈالیں کہ امام مہدی کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس سے یہ ہوتا کہ سعودی عرب کا ذریعہ معاش بھی ختم ہو جاتا اور دیگر ملکوں کا سعودی حکومت کی سیکیورٹی سے اعتبار بھی اٹھ جاتا۔ اور اگر یہ قبضہ کچھ عرصہ مزید رہتا تو یقیناً دوسرے ممالک اپنی افواج مسجد الحرام کو آزاد کرانے بھیجتے، لیکن ان کے اور سعودی عرب کے مابین بھی جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ ایک پری پلانڈ سازش تھی۔ سعودی حکومت سوچ رہی تھی کہ کیسے خانہ کعبہ کو آزاد کروایا جائے اور سیکیورٹی فورسز حکومت کی طرف سے سگنل ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سعودی فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 3 طرف سے حملہ کیا گیا، لیکن جنگجوؤں کی عمدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے سرکاری فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور وہ پسپا ہو کر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے فوجیوں کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن جنگجوؤں نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے ہی فضا میں ڈھونڈ ڈالا۔ اسی دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا۔ یہ کنسٹرکشن گروپ چونکہ مسجد کی توسیع کا کام کر رہا تھا، اس لیے ان کے پاس تفصیلی نقشے موجود تھے۔ اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب معاملے کی سنگینی کھل کر سامنے آئی۔ مسجد الحرام کے اندر طویل راہداریوں، دالانوں، صحنوں، تہخانوں اور سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا، اس لیے براہ راست کارروائی سے ہزاروں لوگوں کی جانوں کے نقصان کا اندیشہ تھا اور کامیابی پھر بھی مشکل دکھائی دیتی تھی۔ ادھر جوہیمان اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب انہوں نے اپنے مطالبات پیش کرنا شروع کر دیے تھے، جن کا لب لباب یہ تھا کہ مغربی ملکوں سے رابطے توڑ دیے جائیں، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، امریکہ کو تیل کی فراہمی روک دی جائے اور تمام غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے نکال دیا